جب کچھ تھوڑا بہت جلسوں میں جانا شروع ہوا تو بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا، بعض دفعہ نام اشتہار میں بڑا آ جاتا، تو دل میں نے کچھ تھوڑی سی بڑائی سی محسوس ہوتی کہ میں اب کچھ بن گیا ہوا کرنا ہے۔ بعض دفعہ اشتہار میں نے اتنا موٹا نام لکھا ہوتا کہ اتنا میرا خود جسم بھی نہیں یاد رکھنا رہنا ہے، تو آدمی پھر بھول جاتا ہے نہیں یاد رکھنا، اپنے بڑوں کی سایہ نہ ہو تو آدمی بڑا دائیں بائیں ہوتا ہے۔ میرا کروں اپنے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے، ہم چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں۔ تو میں نے اپنے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی ہستی گزری، وہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے بھی استاد تھے، کتاب میں تصریح حضرت نے حضرت سے پڑھی الحمدللہ۔ تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں، اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھنا۔ میرے حضرت سے پھر پوچھا اپنے حضرت سے کہ حضرت بعض دفعہ اشتہار میں میرا نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، یہ وساوس آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا اللہ صاحب دامت برکاتہم علیہ تشریف فرما، ہماری داڑھی نہیں آئی تھی اور ان کی داڑھی بالکل سیاہ تھی جب میں نے ان کا بیان سنا، سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان یہ ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، یہ خود اشتہار ہیں، ان کو اشتہار کی کیا ضرورت ہے الحمدللہ۔ ان کا ہے مفتی صاحب صاحب الحمدللہ، ان بزرگوں کا نام خود اشتہار لینا ہے۔ ہمارے اکابر حضرات تشریف فرما، میرے مولانا جامع صاحب میں کتنے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت حضرت مولانا محمد صاحب علیہ، حضرت خالد صاحب علیہ، ہمارے حضرت مولانا ظہور علوی صاحب یہ کتنے بزرگ ہیں، اگرچہ نام بعد کا میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن دل اپنے قابرین کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں اپنے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً کوئی 19 سال پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد مصطلح میں رہائش تھی، اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمانے لگے، کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے، اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی تعارف کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مد نظر ہو الحمدللہ۔ میں بہاری شہر میں تھا، سواری سے نیچے اترا تو وہاں سامنے ایک نیک عالم دین ان کے گھر کی طرف پیدل جا رہا، اور میں ہمارے ساتھ ہی وہاں ہمارے ایک بزرگ شیخ الحدیث
ایک مدرسے کے شیخ الحدیث، میں بھی ان کے ساتھ تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ساتھ انا اللہ، یہ تو بیعت بھی الحمدللہ اپنے بڑوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ایک ہمارے عالم دین کہنے لگے میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، یوں نہیں کہا کہ والدہ میرے ساتھ رہتی، کہتے ادب کا مقام ہے، کہتے میں وہ اپنے یوں تعبیر کر رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ تعبیر کا ادب بھی یہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہے۔ تو راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، تو ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، ساتھ مدرسے کے شیخ الحدیث بزرگ عالم دین وہ دیکھ کر کہنے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دی، اماطۃ الاذی سے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لیے ہمارے مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب ابھی بیان میں تذکرہ کر رہے تھے نا، میں ابھی یہ چند سال پہلے بلکہ گزشتہ سال سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 14 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی، بعض صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک انہیں سنا کریں، یہ انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک انہیں دیکھا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی عارف لاہور میں اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا، کہنے میری والدہ فرمائے لگی او پتر جڑے رات چلنا نہیں انہوں بیٹھنے کی لوڑ پڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول۔ ہم یہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ موچی دروازے میں جلسہ تھا، وہاں پر میں نے وہاں پر زیارت کی، ان کے چہرے پر یا نور جن کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آتا الحمدللہ۔ ارے علامہ یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ، ارے ایک میرے کروں ہمارے اکابی حضرات کی تعریف نور سے بھری ہوئی، ان کا سلسلہ دائیں بائیں نہ ہوا کرے
ہمارے لاہور میں سے محمدی کریم ارے لاہور ہم تو آرام فرما، جن کو انگریزوں نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شیرا والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہمارا مجمع ہے پورا الحمدللہ، یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے دیوانوں کا مجمع ہے۔ یہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت بھر رکھی ہے۔ میرے ہرے فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے بھرے ہوئے سینے ہیں۔ چاہے مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دائیں بائیں نہ ہو یا رکھنا، آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ الحمد اللہ تعالیٰ نہ سنا کرے ہر ایک کو آگنا ہے۔ میرے بھائی سیدی حسن شاہ صاحب مجھے خود سنا ہے کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، وہاں کچھ قادیانی نوجوان انہوں نے اپنے لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا۔ یہ مطالعے کی آزادی یہ بھی بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر ہر لٹریچر کا مطالعہ نہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ قادیانی کو لٹریچر پڑھا، عجیب قسم کے شکوک و شبہات، پہروں کو خط لکھا کہ میں نے قادیانیوں کو لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، میں کیا کروں۔ حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل۔ حضرت فرمائے لگے کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ الحمدللہ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیت کا زہر سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی اگر موت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے مدرسے کے تعلیم وہاں چونی قریب، وہاں پر نا جماعت مقلدار ہے، ایک ویران مسجد کی صفائی کی، رات کو مسجد میں سو رہے تو بلکہ مسجد کے صحن میں سو رہے، اچانک جنگل سے ایک سانپ آیا اور وہ سانپ ان کے بسترے میں داخل ہو گیا، ان کے بلکہ اندر بالکل جسم کے قریب بالکل بسترے کے اندر داخل ہو۔ پوری رات سانپ اور وہ اکٹھے سوئے رہے۔ صبح ساتھیوں نماز کے لیے جگایا، سانپ نیچے گرا، یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے اور سانپ واپس جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ قادیانیوں کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان سے دوستی نہ لگایا کرے۔ یہ ہمارے بزرگ اکابی حضرات تعلقات سے منع کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ ہے۔ یہ دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ رائبڑ کے اجتماع پر 410 مہمان تشریف لائے، ان کے ایک مہمان کی بائیں طرف جیب۔ اور آپ بتائیں دل کہاں ہوتا ہے؟ دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک بھائی خوش طبی میں کہنے لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں رائبن کا کرایہ، اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور میں وہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس۔ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید، سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔